نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث ہے، توجہ سے غور سے سنیے گا۔ 2101 اس کا نمبر ہے، 2101، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بہت سمجھنے والی حدیث ہے۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ روایت کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے دوست کی جو مثال ہے، اچھے اور برے دوست کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشک والے بیچنے والے اور لوہار کی مثال دی۔ یعنی ایک کو آپ نے بتایا کہ کوئی مشک والی دکان ہو، خوشبوؤں والی دکان ہو، اور ایک لوہار کی دکان ہو، اس سے آپ نے مثال دی۔ تو آگے آپ نے وضاحت فرمائی کہ اگر تم مشک بیچنے والی یا عطر بیچنے والی دکان پہ جاؤ گے تو دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی تم ضرور حاصل کر لو گے۔ یعنی یا تو تم خوشبو خرید لو گے، اگر خریدو گے نہیں تو کم از کم تمہارے کپڑوں پہ خوشبو ضرور لگے گی، یا تمہارے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جب تم عطار والی دکان سے ہو کے آؤ گے۔ اور لوہار والی دکان پہ جب تم جاؤ گے تو یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے، نہیں تو آگ کے چنگارے تو ضرور پڑیں گے۔ بہت گہری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں، جو آپ کی حدیث ہیں، ان میں جو لاتعداد خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں۔ میری ناقص رائے کے مطابق جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات مبارکہ ہیں وہ الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے تو کم ہے، لیکن جو ان کے معنی ہے، جو ان میں سبق ہے، جو ان میں نصیحت ہے، اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اب دیکھیں آپ نے کتنی پیاری مثال دی ہے کہ دوست بناتے وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم جس کو دوست بنا رہے ہیں اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، اس کے ساتھ گھومے پھریں گے، تو اگر تو وہ نیک ہے تو انشاءاللہ اس کی نیک عادتوں کو ہم اپنا لیں گے، لیکن اگر وہ برا ہے، گناہ گار ہے، برائی میں مبتلا ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے خدشہ ہے کہ ہم بھی بری عادتوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی تھی کہ اگر خوشبو والی دکان پہ جاؤ گے، اگر خوشبو نہ بھی خریدو گے تو تمہارے کپڑوں پہ تھوڑی بہت تو لگ ہی جائے گی نا، تمہارے جسم سے خوشبو آئے گی۔ اور اگر لوہار کی دکان پہ جاؤ گے جہاں بٹی لگی ہوتی ہے، وہاں اگر تمہارے کپڑے پورے نہیں جلیں گے تو کچھ چنگاریاں تو تمہارے جسم پہ ضرور پڑیں گی۔ بہت سمجھنے والی حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ ہر بندے کو دوست نہیں بنانا چاہیے، ہر بندے کو دوست نہیں بنانا چاہیے، ہر محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جن کے ساتھ پھر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہماری دوستی ہے، ان کا کردار کیا ہے، کیا وہ کسی برائی میں مبتلا تو نہیں ہے، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ برے کام کو برا سمجھتے ہیں، نیکی کی طرف ان کا رجحان ہے کہ نہیں، کہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا کم از کم خود تو نیکی کام کرتے ہیں اور کسی برائی میں، کسی برے عیب میں، کسی نشے وغیرہ میں یا کسی اخلاقی برائی میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، غور سے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر آپ نے کسی آدمی کے کردار کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کیسا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے۔ تو آج کل جو لوگ برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں
اس میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو بری محفل کی وجہ سے برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نشے کی عادت کا شکار آہستہ آہستہ دوست جو ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہوتے ہیں۔ یہ مشاہدے میں عام بات آئی ہے کہ اکثر جو برائیاں ہوتی ہیں یا اکثر جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے برے دوستوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دوستیاں بناتے وقت اس چیز کا دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم پھر رہے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے۔ خدا نخواستہ اس کی بری عادتوں میں ہم بھی مبتلا تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔